بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر نور جلد اول مؤلف حجت الاسلام والمسلمین الحاج آقا شیخ محسن کراتی اللہ العالی، مترجم مولانا سید مجیب الحسن نقوی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ حمد کا ایک منظر۔ سورہ حمد جس کا دوسرا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 7 کا عدد، آسمانوں کا عدد، ایام ہفتہ، طواف، سعی بین صفا مروہ اور شیطان کو ماری جانے والی کنکری کا عدد ہے۔ یہ وہ واحد صورت ہے جو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اسے ہر روز کم از کم ایک دن رات کی نمازوں میں 10 مرتبہ پڑھے۔ عمدی طور پر اس کو ترک کرنا بطلان نماز کا باعث ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مستدرک الوسائل جلد 4 حدیث 4365۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ سورت قرآن کی بہترین صورتوں میں سے ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ سورہ حمد قرآن کی بنیاد ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ اگر تم نے مردے پر 70 مرتبہ اس سورت کو پڑھا اور وہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کرو۔ بہار الانوار جلد 92 صفحہ 257۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب رکھے جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں تمام آیات قرآن کی جمع آوری ہو کر کتاب کی شکل دی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس سورت کو آغاز میں اور قرآن پاک کے شروع میں رکھا گیا۔ عیون اخبار رضا جلد 2 صفحہ 27۔ اس طرح ہم حدیث ثقلین میں پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں 2 گرا قادر چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اپنی اطرت۔ بہار الانوار جلد 2 صفحہ 100۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آیات الہی کتاب اللہ کی شکل میں جمع کی جا چکی تھی اور اسی نام سے مسلمان کے درمیان معروف و مشہور تھی۔ سورہ مبارکہ فاتح کی آیات مختار تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، قیامت کا مسئلہ اور حق کی پہچان کی درخواست، اس پر چلنے کی دعا، خدا تعالیٰ کی حکمیت اور ربوبیت کو قبول کرنے کے بارے میں بیان موجود ہے۔ اس طرح اولیاء خدا کے راستے کو جاری رکھنا، ان سے محبت کا اظہار، گمراہ افراد جن پر غضب ہوا ایسے افراد سے نفرت اور بیزاری کا اعلان پایا جاتا ہے۔ سورہ حمد خود قرآن کی طرح شفا کا ذریعہ ہے، جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ علامہ امینی فاتحۃ الکتاب کی تفسیر کے ذیل میں اس بارے میں بہت سی روایات ذکر کرتے ہیں۔ سورہ حمد کے تربیتی درس، سورہ حمد کی تفسیر سے پہلے اس سورہ سے حاصل ہونے والے درس کا خلاصہ بیان کریں گے اور آئندہ صفحات میں اس کی تشریح پیش کریں گے۔ 1، انسان بسم اللہ کے ساتھ سورہ حمد کی تلاوت کے ذریعے غیر خدا سے قطع امید کر لیتا ہے۔ 2، رب العالمین و مالک یوم الدین کے ساتھ یہ احساس کرتا ہے وہ کسی کا مربوب اور مملوک ہے، اس طرح وہ خود غرضی اور غرور کو چھوڑ دیتا ہے۔ 3، عالمین کے لفظ کے ذریعے اپنے اور عالم کے درمیان ایک رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ 4، الرحمن رحیم کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اس کے لطف و کرم کے سائے میں دیکھتا ہے۔ 5، مالک یوم الدین کے ساتھ آئندہ کی غفلت سے دور ہو جاتا ہے۔ 6، ایاک نعبد کہنے سے ریاکاری اور نام و نمود کی خواہش کو دور کر دیتا ہے۔ 7، ایاک نستعین کہنے سے بڑی طاقتوں سے نہیں گھبراتا۔ 8، انمتا کہنے کے بعد جان جاتا ہے کہ 7 نعمتیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ 9، اہدنا کے ساتھ راہ حق پر چلنے اور سیدھے راستے کی درخواست کرتا ہے۔ 10، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر حق کے پیروکاروں کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرتا ہے۔ 11، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ساتھ باطل و اہل باطل کے ساتھ بیزاری اور برات کا اظہار اعلان کرتا ہے۔